بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ حج کا جو میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بیان کریں گے، تو اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جائیں اور ضرور دیکھیں، جس میں نے حج کی قسمیں بتائی ہیں کہ حج کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور تمام کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حج کا پہلا دن جو 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، یہاں پر حجاج جو ہے مینا کے ٹینٹس میں قیام کرتے ہیں۔ ٹینٹس وغیرہ کی ڈیٹیل، پہلے کس طرح سے قیام کیا جاتا تھا پہلے کے زمانے میں، وہ تمام چیزیں میں نے آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ جو اس سال حج پر آنے والے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حجاج جو ہے جب انڈیا، پاکستان وغیرہ سے آتے ہیں تو ان بلڈنگز میں جو آپ دیکھ رہے ہیں قیام کرتے ہیں، اور کچھ ہوٹلس وغیرہ میں قیام کرتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے آ رہے ہیں، پرائیویٹ یا پھر گورنمنٹ سے۔ تو اس طرح سے جو ہے حجاج یہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں، مسجد الحرم جاتے ہیں، طواف اور عمرے وغیرہ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے انڈیا کو جو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں بلڈنگز، اس ایریا کو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو عزیزیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تمام اس جگہ سے بخوبی واقف ہوں گے، جو یہاں پر حج کر کے جا چکے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ وقت یہاں پر گزرتا ہے۔ تو ان گلیوں سے ان کا الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے، اسی لیے وہ جب بھی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو حج سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے حجاج یہاں پہ گزارتے ہیں۔ کچھ حجاج ڈائریکٹ یہاں پر آتے ہیں اور کچھ مدینہ سے ہو کر آتے ہیں۔ تو جو حجاج ڈائریکٹ یہاں آتے ہیں وہ حج کے بعد مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو مدینہ کی زیارت آلریڈی کر چکے ہوتے ہیں ان کی فلائٹ پھر مکہ سے ہی ہوتی ہے حج کے بعد۔ اس طرح جو ہے وہ کراؤڈ مینٹین ہو جاتا ہے۔ تو جب حجاج کا پہلا دن حج کا شروع ہوتا ہے تو وہ 7 ذی الحجہ سے کچھ حجاج کو مینا کی طرف روانہ کرتے ہیں کراؤڈ کو مینٹین کرنے کے حساب سے، اور پھر کچھ حجاج جو ہے 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، یہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے جب حاجیوں کا سفر مینا کی طرف شروع ہوتا ہے۔ اس دن حاجی جو احرام پہن کر حج کی نیت کر چکے ہوتے ہیں اور تلبیہ بلند آواز میں پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مینا جو ہے مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جہاں حاجیوں کو قیام کرنا ہوتا ہے۔ حاجی جو ہے یہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عرفے کے میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس دن کا مقصد عبادت، ذکر اور دعا میں مصروف رہنا ہوتا ہے، تاکہ دل کو دوسرے دن کی یعنی عرفے کے دن کی عظیم دن کے لیے تیاری کی جا سکے اور اس کی اہمیت آپ کے دلوں میں پیدا ہو۔ اور عرفے کا دن جو کہ حج کا مین امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، اس کی آپ تیاری یہاں پر رہ کر کرتے ہیں۔ مینا کا قیام صرف رات گزارنے کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک روحانی تیاری کا دن ہے۔ یہاں حاجی اپنی نیت اور جذبہ عبادت کو مزید مضبوط کرتے ہیں، تاکہ کل جب 9 ذی الحجہ کو عرفے میں کھڑے ہوں تو ان کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ مینا یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حاجی اپنے دل اور روح کو اللہ کی طرف پوری طرح موڑنے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، جہاں ان کا صبر آزمایا گیا اور جہاں شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے صرف اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ تو جتنے بھی حجاج حج میں نکلتے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو مینا کا دن جو ہے ذکر اور عبادت کا دن ہے۔ یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا اور دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے کا دن ہے۔ تو یہاں پر آپ رہ کر تلبیہ خوب سے خوب پڑھیں گے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، نوافل ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ تمام دعائیں کریں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اور مجھے تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور مینا کا وقت جو ہے آپ ذرا بھی ضائع نہ جانے دیں، ہر وقت دعا کرتے رہیں اور بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائیں اور ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو، قیام کو، صیام کو، تمام چیزوں کو اللہ قبول کرے اور اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ جو ہیں وہ مینا میں رہ کر کریں گے۔ اور حج میں مین امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ دھیان رکھنی ہے کہ صبر اور شکر کا جذبہ آپ کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ حج ایک امتحان بھی ہے، کبھی آپ کو تھکن ہوگی،
کبھی گرمی لگے گی یا کبھی بھیڑ ہوگی، مگر آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا اس کا اجر بھی بے شمار ہوگا۔ تو دوسروں کے ساتھ بھی آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر کچھ آپ کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو آپ صبر اور شکر سے جو ہے وہ کام لیں۔ ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر اس پر شکر ادا کریں اور صبر کریں۔ ہر وقت اپنے دل میں یہ سوچیں کہ میں یہاں اللہ کا مہمان ہوں، میں ایک عظیم ترین عبادت کا حصہ ہوں۔ انشاءاللہ اللہ میرے اس جذبے کو قبول کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مینا صرف ایک رکنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ دوسرے دن کی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے بتایا کہ عرفے کا جو دن ہوتا ہے وہ حج کا امپورٹنٹ اور مین دن ہوتا ہے اور یہ عظیم دن ہوتا ہے۔ تو مینا میں رہ کر آپ عرفے کے عظیم دن کے لیے جو ہے اپنے روح کو تیار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہر حاجی اس بات کا تصور کرے کہ کل وہ عرفے میں ہوگا اللہ کے سب سے قریب، اسی لیے ہر وقت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اپنے دل سے تکبر، ہر نفرت اور ہر برے خیال کو نکال دیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو مینا وہ جگہ ہے جہاں پر آپ دوسرے دن کی تیاری کرتے ہیں کہ نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان اپنے دل سے دنیا کو نکال کر صرف اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے اس حج کو قبول فرما اور ہمیں ایک مقبول حاجی بنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں بس تیری رضا نصیب فرما۔ چلیں، یہ تو بات ہو گئی مینا کی جو امپورٹنس ہے وہ حج میں کیا ہوتی ہے۔ یہ پہلا دن ہوتا ہے جہاں پر حجاج اپنا دن گزارتے ہیں۔ اب ان تمام ٹینٹس وغیرہ کی ڈیٹیل بھی ہم آپ لوگوں سے آگے ویڈیو میں شیئر کریں گے، ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں۔ اچھا، جو ٹینٹس دیکھ رہے ہیں اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ٹینٹس آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جو ہے حجاج اپنے ٹینٹس خود لاتے تھے، قیام کرتے تھے اور واپس لے جاتے تھے، لیکن پھر سعودی حکومت کی طرف سے 1990 کے آس پاس جو ہے پرماننٹ کاٹن ٹینٹس انسٹال کیے گئے، لیکن فائر پروف نہ ہونے کی وجہ سے 1997 کے آس پاس میں جو ہے وہ مینا کے ٹینٹس میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 300 کے قریب جو ہے حجاج شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ٹینٹس جو ہے وہ بنوائے گئے جو 8x8 میٹر کے ہیں اور یہ فائبر گلاس اور ٹیفلون کی کوٹنگ کے ہیں اور یہ فائر پروف ہے تاکہ انہیں آگ سے بچایا جا سکے۔ تو یہ جو ٹینٹس آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے، جس میں 3 ملین سے زیادہ حجاج آ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ پرماننٹ ہے اور ایئر کنڈیشن ہے۔ مینا میں جو ہے وہ واش رومز، وضو خانے، ان تمام کی سہولیات بھی موجود ہے اور ہر ٹینٹ کو ایک نمبر دیا گیا ہے اور جس سے جو ہے ان کی شناخت ہو سکے، نشاندہی ہو سکے۔ مینا جو ہے تقریباً مکہ سے 8 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ مینا کو جو ہے وہ خیموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حج میں مینا کا ایک الگ ہی کردار ہے، یہاں پر جو ہے حجاج قیام کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مینا کے ٹینٹس کی ڈیٹیل۔ اب آپ لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ مینا کے ٹینٹس کی جو کیٹیگریز ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ مینا کے ٹینٹس بھی جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیے گئے ہیں جو حاجیوں کے گروپ، ملک اور حج پیکیج کے مطابق انہیں دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا ہے بیسک ٹینٹس عام حاجیوں کے لیے، جو اسٹینڈرڈ بھی ٹینٹس آپ کہہ سکتے ہیں، جو فائر پروف اور ہیٹ ریسسٹنٹ مٹیریل سے تو بنے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی ہے مگر کولنگ فینس وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ بیسک بیڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے واش رومز شیئر کرنے ہوتے ہیں اور وضو ایریاز بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں اور سمپل فوڈ اور جو ہے پانی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے ٹینٹس ان حاجیوں کے لیے ہے جو نارمل حج پیکیج کے ذریعے حج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسری کیٹیگری کے بارے میں ہم بات کریں تو VIP جو اپ گریڈڈ ٹینٹس ہوتے ہیں، پرائیویٹ اینڈ اسپیشل پیکیج والے حاجیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے فلی ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں ٹینٹس، کمفرٹیبل بیڈنگ ہوتی ہے، پرائیویٹ واش رومز اور بیٹر ہائیجین فیسلٹیز آپ کو دی جاتی ہیں۔ کھانا وغیرہ بھی جو ہے وہ آپ کو اچھی کوالٹی کا دیا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے زیادہ اسپیس ہوتی ہے اور کم لوگ ہوتے ہیں ٹینٹ میں۔ یہ ٹینٹس موسٹلی پرائیویٹ حج گروپس یا پھر اسپیشل پیکیجز لینے والے حاجیوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری کے بارے میں ہم بتا دیں تو وہ پھر لگژری ٹینٹس ہوتے ہیں، رائل جسے ہم کہتے ہیں، ہائی کلاس حاجیوں کے لیے۔ تو یہ لگژری ایئر کنڈیشن رومز جیسے ہوتے ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں ہوٹل جیسے، پراپر بیڈ، بلینکٹس، پلو دیے جاتے ہیں،
کھانے میں آپ سمجھ لیں آلموسٹ بفے سسٹم ہوتا ہے اور اٹیچڈ واش رومس ہوتے ہیں، پھر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں اس میں، لمیٹڈ لوگ، اور اسپیشل ٹرانسپورٹ بھی، اور بہت ساری اس میں پریمیم سروسز سمجھ لیں آپ ایڈ کی جاتی ہیں۔ یہ ٹینٹس وی آئی پی حاجیوں کے لیے اور بزنس کلاس پیکیجز اور رائل فیملی ممبرس کے لیے آپ سمجھ لیں ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مینا کے ٹینٹس کی کیٹیگریز جو میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا دی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جس میں نے مینا کی الحمدللہ جتنی ہو سکتی تھی ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جب بھی ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، تیسرا حصہ جو حج کا دوسرا دن ہوتا ہے اور مین عظیم دن عرفے کا، اس کی تمام ڈیٹیل بھی ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ مسجد نمرہ وغیرہ کی بھی ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کر دیں آنے والے حاجیوں کے ساتھ۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم۔